روحانی عرفانی چھاؤں میں ہمارا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مستفیض مستنیر ہو رہے ہیں۔ خدائے قادر القیوم اپنے حبیب کے صدقے یہ برکتیں ہماری زندگی میں ہمیشہ عطا فرماتا ہے اور ہمیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایمانی اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کی آمد اس دنیا میں تشریف آوری کا جو مقصد ہے اس مقصد پر عمل کرنے کی خالق کائنات توفیق خیر رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی کا انعام اپنے بندوں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصالت کے ذریعے جو ہوا، اس انعام اور اللہ کے اس احسان کا چرچا، اس کا ذکر، اس کی باتیں، اس کی محفلیں بزمیں سجانا، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا ہم اس انعام پر شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر پر جو اللہ تعالیٰ کے انعام پر جو شکر ادا کرتا ہے اس وحدہ لا شریک کا یہ وعدہ جلیلہ اور وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس میں اور بڑھا دیں گے، برکت میں اور ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے چاہے حضور کی ولادت کا ذکر ہو، حضور کی بعثت کا تذکرہ ہو، حضور کی وحی نبوت و رسالت کی مجلس ہو، سیرت النبی، میلاد النبی ہو، جو بھی حضور کے حوالے سے بات ہو، معاملہ ہو، یہ اہل ایمان کی بہت بڑی سعادت ہوگی کہ اسے پوری توجہ اور شوق و ذوق کے ساتھ اپنی زندگیوں میں بسائیں اور اس سے زیادہ مستفیض ہونے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا اپنے روز اول سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ قائم ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دنیا قائم ہے، پھر جب اس کا وقت ہوگا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا کہ اس کو وہ سمجھ عطا فرمایا، اس کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا کہ ایک روٹین کے ساتھ، ایک معمول کے ساتھ وہ ساری چیزیں اپنے عمل کو انجام دیں۔ سورج کو دیکھیے، پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں وقت مقررہ جو اس کے ڈوبنے کا وقت ہے ڈوب جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اٹھ گیا اور یہ کہے کہ مجھے ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، ایک ہفتہ اور ایک مہینے کی بات تو پڑی ہے، آگے دن کی بھی بات نہیں ہوگی، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اشتراک پہ چلا جائے اور سورج جو ہے نہ نکلے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، روشنی کو بکھیرتا ہے، چاند کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ہر چیز کے اندر تحقیق کریں۔ دنیا اس سبق کو بھولی ہوئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے بعد کئی سالوں کے بعد اس سبق کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کس طرح سے
چاند بھی ڈوبتا ہے، نکلتا ہے، اپنی چاندنی کو بکھیرتا ہے۔ یہ تو بڑے روشنی کے منبع ہیں، مخزن ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، جانور اپنے اپنے معمول میں لگا ہوا ہے، چیونٹی اپنے معمول میں ہے، مور اپنے معمول میں لگا ہوا ہے، باز زندہ جانور کو جھپٹتا ہے اور اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور روزی پاتا ہے، شیر جانوروں کو چیڑتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، ساری چیزیں اپنے اپنے معمول پہ لگی ہوئی ہیں۔ اسی کو خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ ربنا الذی خلقہ، ہمارا وہ رب جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس نے ہر چیز کو ہدایت دی، عقل دیا، سوچ دیا، فکر دیا کہ ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اس کی خالقیت کی دلیل ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ نہایت ہی اندھے ہوں گے جو یہ کہیں کہ خود بخود کوئی چیز ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی تو کچھ فرق آنا چاہیے، لیکن بتائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ان تمام مخلوقات میں انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذریت میں بنایا۔ اس پہ کئی دور گزرے، کئی زمانے آئے، ہر دور اور ہر زمانے میں یہ انسان بنتا رہا، بگڑتا رہا، سنورتا رہا۔ نبیوں کی بعثت، کتابوں کا نزول اسی بنیاد پہ ہوتا رہا کہ انسان ہدایت پائے اور انسان انسانیت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن آؤ اس صدی کو دیکھو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ انسان کتنا اپنی حیثیت سے، اپنے مرتبے سے، اپنے مقام سے نیچا ہو گیا کہ کہنے کو تو انسان لیکن وہ درندہ تھا، کہنے کو تو انسان لیکن اس کا مقام حیوانیت سے بھی نیچے ہو گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں، عالم کے احوال میں آپ پڑھیں، یہ انسان اپنے بھائی کو مارتا، قبضہ کرتا، اس کی جائیداد پہ، رشتے کو ختم کرتا، بھائی بھائی کو کھاتا، بھائی بھائی کو مارتا، بھائی بھائی میں دشمنی، عداوت، محلے محلے میں عداوت۔ ایک ایسی طوائف الملوکی تھی کہ انسان اتنا گر چکا تھا، اس کی پستی کا عالم یہ تھا کہ اس کی پشت سے، اس کی نسب سے، اس کی نسل سے جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو بھی وہ زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر سوسائٹی کا تقریباً یہی حال تھا۔ زمانے میں انسان ضرور تھے، فلسفی بھی تھے، عقل مند بھی تھے، ادبا بھی تھے، شعراء بھی تھے، اچھے اچھے حکما بھی تھے، لیکن کوئی ایک ذرے کا بھی فرق یا بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی راہ پہ لانے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ سب کے سب بے دست و پا تھے۔ پورے کرۂ ارض میں، پوری دنیا میں چند ہی لوگ ایسے رہے ہوں گے کہ جن کے دل میں یہ یاد باقی تھی کہ یہاں پیدا کرنے والا ہمارا ایک اللہ ہے، ورنہ اکثریت کا عالم تو یہ تھا کہ شرک، بت پرستی، ظلم و عدوان، سرکشی، ساری دنیا ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی، ایک ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ کوئی شفا دینے والا حکیم نہیں تھا، کوئی شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں تھا۔ ایسے میں زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، انعام فرمایا، اور انہی میں سے ایک ایسے نبی اور ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا کہ جس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں کائنات کے، زمانے کے، دنیا کے رخ کو بدل کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر
اپنے محبوب کی آمد اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اسی کیفیت کو کہیں بیان فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کا نور اور کتاب آ گئی۔ کہیں وہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو، اے رسول ہم نے آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کر کے بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا، آپ لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ غلط کام نہ کریں۔ کہیں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ طرح طرح کے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مقدس صفحات پر بکھرے ہوئے پھول آپ پڑھیں تو آپ کی مشام جاں، آپ کا دل و دماغ تازہ اور خوشبودار ہو جائے کہ خالق کائنات نے اس اہم انسان کامل کی آمد کا تذکرہ کتنی محبت بھرے انداز میں، کتنی اہمیت کے ساتھ آخر کیوں کیا ہے۔ بات دراصل یہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، تشریف لانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایسا واقعہ تھا، ایسا عظیم الشان یہ واقعہ ہے کہ لوگوں کی تقدیر بدل گئی، لوگوں کی قسمتیں بدل گئیں، لوگوں کے حالات بدل گئے، قواعد بدل گئے، زمانے کا رت بدل گیا، زمانے کا وقت بدل گیا، زمانے کا موسم بدل گیا، اور آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چاروں طرف اجالا ہی اجالا، نور ہی نور پھیل گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی آمد اور تشریف آوری کو بیان فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ بھیجا ان میں سے ایک رسول۔ ایک آپ بات سمجھیں، بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بعث فیہم، بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی چیز ہوتی ہے تب بھیجا جاتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا نور، آپ کا وجود پہلے تھا، اس وجود مقدس کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ پہلے وہ لامکاں میں تھے، اللہ کے دربار میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان امتیوں میں، ان انسانوں میں بھیجا، اور اس بھیجنے کو احسان سے تعبیر فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب کو تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو یہ میرا بہت بڑا احسان ہے کہ اس محبوب کو، جس محبوب کے سبب سے، جس محبوب کی وجہ سے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا اور تخلیق کیا، اس کو تم میں ہم نے مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب یہاں اہل ایمان تو الحمدللہ اپنے نبی پر محبت کے ساتھ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، غیروں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے